کہ میں جہاں پر بھی جاؤں پڑھ وغیرہ پڑھ کے سب آگے ایجوکیشن لے کے واپس آؤں پاکستان اور اپنی نیشن کو سرو کروں۔ عرفہ کریم رندھاوا نے 2 فروری 1995 کو فیصل آباد میں کرنل امجد کریم کے گھر آنکھ کھولی۔ 13 نومبر 2004 کو عرفہ کریم نے مائکروسافٹ پروفیشنل کا ٹیسٹ دیا۔ 30 مارچ 2005 کو آئی ٹی کے حلقوں میں اس وقت تہلکہ مچ گیا جب مائکروسافٹ کمپنی نے عرفہ کو دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ پروفیشنل کے سرٹیفکیٹ سے نوازا، اور 2005 کو مائکروسافٹ کمپنی نے انہیں امریکہ میں 4 روزہ دورے کی دعوت بھی دی جس پر پوری دنیا حیران تھی۔ 12 جولائی 2005 کو مائکروسافٹ کمپنی کے بانی اور سی ای او بل گیٹس نے عرفہ کریم رندھاوا سے ملاقات کی اور مستقبل میں بھی ان کی کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کی اس شاندار کارکردگی پر انہیں 12 اگست 2005 کو فاطمہ جناح ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 14 اگست 2005 کو انہیں سلام پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 23 مارچ 2006 کو انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، اور عرفہ کریم نے ثابت کیا کہ پاکستان کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کے اس روشن ستارے کو نہ جانے کس کی نظر لگی۔ عرفہ کریم دل کا دورہ پڑنے کے باعث گزشتہ 3 ہفتوں سے CMH ہسپتال میں کوما میں رہیں۔ دنیا بھر سے ان کے لیے نیک خواہشات کے پیغامات موصول ہوتے رہے، اور ہر بچے اور بڑے کے لبوں پر عرفہ کی صحت یابی کی دعا تھی۔ یہ وہ بڑے بڑے خواب ہیں جو ایک بچی نے نوعمری میں دیکھے اور اس کے والدین ان خوابوں کو پورا کرنے کی خواہش میں جینے لگے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ 9 سال کی چھوٹی سی عمر میں عرفہ کریم وطن عزیز کا نام ایسا روشن کرے گی کہ دنیا کے زرخیز ذہن دنگ رہ جائیں گے۔ وہ ایک پھول تھا جس کو زمین کی نظر کیا، خدا نے اس کو نوازا تھا کس ذہانت سے کہ کم سنی ہی میں اس نے مقام وہ پایا۔ وہ فخر ٹھہری وطن کا، وہ ایک مثال بنی، مگر کسے تھی خبر یہ کسے تھا اندازہ۔ وہ پھول چہرہ ستارہ مثال وہ آنکھیں، زمیں کی گود میں رکھنا پڑیں گے یوں ہم کو۔ وہ ایک پھول تھا جس کو زمیں کی نظر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ موت برحق ہے اور قیامت تک اپنا وار کرتی رہے گی۔ یہ بار بار نمودار ہوگی اور ہمیں پیاروں سے، جو ہمارے اپنے پیارے ہیں، ان سے جدا کرتی رہے گی۔ مگر بعض لوگ اس طرح چپ چاپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کہ دار فنا سے دار بقا کی جانب ان کی روانگی صرف کسی ایک گھرانے کو نہیں بلکہ پورے ملک کو نہ صرف یہ کہ سوگوار کر دیتی ہے بلکہ اس معاشرے پر تازیانہ اور تانا بن کر ہمیشہ کے لیے چمٹ جاتی ہے، اور اس ملک کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ جاتی ہے۔ 2 روز قبل لاہور کے ایک اسپتال میں موت سے ہمکنار ہونے والی عرفہ کریم رندھاوا، یہ بھی ایک ایسی ہی مظلوم بچی تھی۔ وہ ہونہار پاکستانی بچی جس نے صرف 9 برس کی عمر میں دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بننے کا اعزاز حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا تھا۔ وہ 26 دن مسلسل بے ہوشی اور آخری 2 دنوں میں غنودگی کے عالم میں ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی، مگر جاتے جاتے بہت سے بے حسوں اور موقع پرستوں کو آئینہ دکھا گئی، اور ملک کے روشن چراغوں، مستقبل کے معماروں اور ہونہار طالب علموں کو یہ بتا گئی کہ دیکھو، تمہاری صلاحیتوں اور ٹیلنٹ کی اس ملک میں کوئی قدر نہیں ہے، تمہارا وجود اس فرسودہ معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یہاں با اثر سرکاری عہدیدار بیمار پڑ جائیں تو ان کے لیے ایئر ایمبولنس کا انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن عرفہ جیسے باصلاحیت بچوں کو علاج کے لیے
بیرون ملک بھجوانا تو درکنار، ان کی عیادت کرنے کے لیے بھی حکمرانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ تو درست ہے کہ جب مریض صحتیاب نہ ہو اور مفلوج ہو کر ہلنے جلنے کی سکت بھی کھو بیٹھے اور اسے خوراک بھی نلکیوں ہی کے ذریعے دی جانے لگے، تو ایک مرحلے پر اسے دل و جان سے چاہنے والوں کی دعاؤں میں بھی ایک دعا شامل ہو جاتی ہے کہ اے اللہ اس کی مشکل آسان فرما دے۔ مگر دعا سے پہلے دوا کے مراحل ہوتے ہیں۔ دنیا کا مفلس سے مفلس ترین انسان بھی جب اپنے جگر گوشے کو موت کے منہ میں جاتا دیکھتا ہے تو اسے بچانے کے لیے اپنے تمام مادی وسائل بروئے کار لاتا ہے۔ یہ کہنا درست ہے ناظرین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت مقرر کر رکھا تھا، درست ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن کیا اس مقررہ وقت کے لیے جس وقت عرفہ کی روانگی ہوئی، اس مقررہ وقت کے لیے ہم نے کیا کوئی کوشش کی تھی؟ ہم نے ساری جو توانائیاں تھیں، جو کوششیں تھیں، ان پر کوئی عمل کیا تھا؟ ہم نے عرفہ کی زندگی بچانے کے لیے کیا جدید علاج کے وہ تمام تقاضے پورے کیے جس کی وہ بچی مستحق تھی؟ کیا ہم نے اسے وہ اہمیت دی جو اس طرح کے ذہین اور جینیس بچوں کو دینی چاہیے؟ اب اس کی وفات کے بعد کچھ ہلچل مچی ہے، کیونکہ ہم مردہ پرست قوم ہیں۔ ہماری عادت ہے کہ ہم زندگی میں گالیاں دیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عدم توجہی کا اظہار کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو مزار بنا دیتے ہیں اور اسی مزار پر پھر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وفات کے بعد کچھ ہلچل مچی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ اب لاہور ٹیکنالوجی پارک کا نام تبدیل کر کے عرفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک رکھا جائے گا۔ مگر کیا اس طرح کے اقدامات کر کے ہم اپنی ان غفلتوں اور لاپرواہیوں پر پردہ ڈال سکیں گے جو عرفہ کے معاملے میں ہم سے ہوئیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم مردہ پرست قوم ہیں؟ ہم زندوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کسی کے جانے کے بعد ہی ہمیں اس کی قدر کیوں یاد آتی ہے؟ یہاں ہر ہنرمند اور ہونہار کا حشر ساغر صدیقی کی طرح ہی کیوں ہوتا ہے، جو مرتے وقت یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ عرفہ کو جب بل گیٹس اور مغربی دنیا نے اعزازات سے نوازا تھا تو ہمارا حکمران طبقہ بھی کچھ دیر کے لیے حرکت میں آیا تھا اور اپنی طرف سے اسے کچھ اعزازات سے بھی نوازا تھا، عطا کیے تھے، مگر ان کو عرفہ کی قابلیت، اہلیت یا صلاحیت سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ ہم ان بچوں کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ میں نے ہی تو کی ہے قدر، میں نے ہی تو ایوان صدر بلا کر ملاقات کی ہے، میں نے ہی تو نشان امتیاز دیا ہے، میں نے ہی تو ان بچوں کو سمجھنے کی کوشش، میں یہاں بچی کی صلاحیت اہمیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ میں ہوں، دیکھیے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ورنہ عرفہ جیسے نہ جانے کتنے باصلاحیت افراد نے اس وطن میں جنم لیا، کیا کسی ایک کو بھی ان کا مقام ملا؟ کسی ایک کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، ڈاکٹر سمر مبارک بند کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسی ایک طویل فہرست ناظرین کرام، عبدالستار ایدھی صاحب کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، رمضان چھیپا صاحب کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جب یہ نہیں رہیں گے تو دیکھیے گا کتنے سارے اعزازات دیے جائیں گے۔ میں ذاتی طور پر بہت دکھی ہوں ناظرین کرام۔ میری عرفہ سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن والد نے بتایا تھا کہ وہ میری نعتیں بہت شوق سے سنتی تھی۔